درس قرآن کا 463 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق بیچ درجے نیچے کے ہوں گے، من النار آگ سے، ولن تجد لہم نصیرا اور ہرگز نہ پاوے گا تو واسے ان کے کوئی مددگار، الا الذین مگر جنہوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی اپنی، واعتصموا اور مضبوط پکڑ لیا، باللہ اللہ کو، واخلصوا اور خالص کیا، دینہم للہ دین اپنے کو واسطے اللہ کے، فاولئک مع المؤمنین پس یہ لوگ ساتھ مسلمانوں کے ہیں، فسوف یؤتی اللہ المؤمنین جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو، اجرا عظیما اجر بڑا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں 145 اور 146 میں فرمایا کہ جو منافقین ہے، جو منافق ہے، جو منہ پہ اس کے کچھ قول ہوتا ہے اور دل میں اس کے جو ہے کچھ اور ہوتا ہے، اس بات کے متعلق برائی ہوتی ہے، دل اس کا برا ہوتا ہے اور بول وہ میٹھے میٹھے بول رہا ہوتا ہے، تو لیکن اس کے مخالف اس کا دل جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ کالا ہوتا ہے، تو ایسے برائی ہوتی ہے اس کے دل میں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے جو منافق لوگ ہیں دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، جدھر کوئی ہوا کا جو ہے ذرا بھی سپیس نہیں ہوگی کہ ہوا کا گزر ہو سکے، تو یہ جو ہے وہاں جو ہے کسی کو اپنا مددگار بھی نہ پا سکے گا۔ فرمایا کہ دوزخ کے 7 درجے ہیں اور 7واں جو درجہ ہے وہ حاویہ ہے، یہی حاویہ ہے جو سب سے نچلا درجہ ہے منافقین کا، جو ہے ٹھکانہ جو ہے ہوگا۔ کھلے کافروں اور مشرکوں کو اس سے اوپر کے درجوں میں رکھا جائے گا، تو لیکن جو منافق ہوگا وہ جو ہے سب سے نچلے ان کافر و مشرکوں سے بھی نیچے جو ہے حاویہ میں ہوگا، جدھر نہ تو کسی قسم کی سے مدد پہنچ سکے گی اور نہ ہی مددگار کسی کو پائے گا، اور نہ ہی جو ہے تھوڑی سی سپیس پائے گا کہ ہوا آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 گروہوں کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا، ایک منافقین صاحب مائدہ میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور آل فرعون جو ہے۔ تو آج ہم جو ہے معاشرتی پہلو دیکھیں تو اسلامی معاشرے میں بھی جو ہے کسی انسان کے مخلص ہونے کا پتہ نہیں چلتا، کوئی بھی ملتا ہے تو منافقت دل میں لیے ہوئے ملتا ہے، اوپر سے میٹھے میٹھے بولتا ہے،
لیکن اندر سے جو اس نے چھرے جو ہے کھبوتا ہے زہر کے اندر سے جو اس نے جو ہے خلاف ہوتا ہے اس بندے کے جس کے سامنے وہ میٹھے بول رہا ہوتا ہے، تو یہ کس قسم کی زندگی ہے؟ ایسی زندگی جو ہے مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، اسلامی معاشرے میں زیب نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایسے منافقوں کی سزا تجویز کر دی کہ یہ ان آیات کو پڑھ کر تلاوت کر کے جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور متعاہد ہو جائے منافقت سے۔ کسی کے ساتھ بھی ملیں تو سچے دل سے، کھرے دل سے ملیں، نہ کہ منافقت دل میں برائی لیے وہ اس کے خلاف اور اوپر سے میٹھا بول رہا ہوا۔ ایسا ملنا ہی کیوں ہے جو منافقت لیے ہوئے ہیں؟ اسلام میں بھی جو ہے منافقین نے ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جن کا سب سے بڑا منافق جو تھا عبداللہ بن ابی تھا۔ تو انہوں نے جو ہے ایک مسلمانوں کے خلاف مسجد ضرار بنائی، جدھر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو ہے ڈانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پلان بنانے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے خبر دے دی اپنے پیغمبر کو، تو پھر آپ نے اسے جو ہے مسجد کو جو ہے گھرا دیا۔ تو یہ جو ہے منافقین جو ہے انہوں نے اس اسلام کو بہت ہی جو ہے روڑے اٹکائے کہ یہ جو ہے ترقی نہ کرے اور جو ہے نہ اسلام پھیلے۔ تو مسلمانوں کے خلاف بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی محاذ انہوں نے برپا رکھا۔ جب ملتے تھے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس، شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ جو ہے مذاق کرتے ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقین جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بتا دیا، چاہے جو ہے آج کا مسلمان منافق ہو، چاہے جو ہے اس وقت کا مسلمان منافق ہو، تو جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بتا دیا کہ میں انہیں دوزخ کے سب سے نچلے درجے جس کا نام معاویہ ہے اس میں انہیں سے پھینکوں گا آگ میں، جدھر وہ کسی قسم کی امداد نہیں پائے گا، مددگار کسی کو نہیں پائے گا۔ پھر فرما دیا ان لوگوں کا علاج الا الذین تابوا، کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، واصلح ہو اور اصلاح کر لیں، واعتصموا اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، منافقت چھوڑ دیں، جو ہے سیدھے سیدھے ہر ایک کے ساتھ جو ہے سچے دل سے بولیں، تو شیطانی اور منافقت جو ہے اس سے یہ چھوڑ دیں اور اصلاح کر لیں اپنی جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی اللہ کے احکام جو ہے اللہ پر بھروسہ کریں، خالص اللہ کی جو ہے دین جو ہے اس پر عمل کریں، جو اس نے احکام دیے ہیں تو اس پر جو ہے اپنے آپ کو خالص کر لیں دین پر۔ تو یہ لوگ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو ہے سات ایمان مسلمانوں کے ہیں، اور جلدی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اچھا اجر سے نوازے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جب بھی جو ہے ملاقات کسی دوست سے کریں، رشتہ دار سے کریں، تو ہم سچے دل سے اس سے ملیں، اس کا مخلص بن کر
اس کے ساتھ اخلاص نبھائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے بہترین اجر پائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں منافقت سے دور رکھیں اور خالص جو ہے اپنا جو ہے ہمارے دل کو خلوص والا بنائے، مسلمانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ ما یفعل، پھر آگے فرمایا تیسری آیت میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب کر کے تم کو اگر شکر کرو گے تم، وآمنتم، اور ایمان لاؤ گے تم، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے، جو ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، قرآن پاک کو اور حدیث کو، تو یہ شکر گزاری میں آ جاتا ہے، ایمانداری میں آ جاتا ہے۔ تو تم جب شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے اللہ پر خالص، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کر کر کے مارے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ستر بندوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار ہے، اسے پیدا کیا اللہ نے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ عذاب کے لیے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے شکر گزاری جو ہے بہترین عمل ہے، ہر چیز کے لیے، ہر اپنی جو ہے اپنے کاموں میں برکت کے لیے، اپنے کاروباروں میں برکت کے لیے، اپنے گھروں میں برکت کے لیے قدم اٹھائیں۔ کوئی اللہ نے نعمت دے رکھی ہو تو قدم پہ اس اللہ کا شکر ادا کرے، صحت کا، رزق کا، اولاد کا، قدم قدم پہ پل پل اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ امیری کی بھی سیڑھی ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شکر گزار کو میں جو ہے اور زیادہ دوں گا، عنایت کروں گا۔ تو یہ جو ہے امیری کی بھی سیڑھی ہے، کس نے اس کو پانا ہے تو شکر گزاری کا عمل جو ہے اس کا جھنڈا اپنے جو ہے ہاتھ میں تھام لیں، قدم قدم پر اللہ کا شکر گزار بندے بندیاں بن جائیں اور خالص اللہ پر ایمان لائیں، اور کسی سے بھی ملے تو خالص جو ہے بن کر جو ہے ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے قدردان ہوتا ہے، ان کی دنیا میں بھی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا عمل اچھا اور برا جانتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ بد اخلاقی ہے، منافقت، اس سے ہمارے زندگیوں کو ایسے ہی دور کر دے جیسے زمین و آسمان ہے، دوریاں ڈال دے ہم پر اور ہم میں بالکل ہی ختم ہو جائے یہ اخلاقی برائی، تو ہم جو ہمارا معاشرہ نکل کر خوبصورت انداز میں سامنے آئے گا۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ الحمدللہ 19واں پارہ مکمل ہوا۔ تو آئیے چھوٹا سا ٹیسٹ دیں۔ سوال نمبر 1، سورہ فرقان آیت سے آغاز ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔
ان آیات کا جو ہے ترجمہ کیجیے اور وضاحت کیجیے۔ وقال رسول، سوال نمبر 2، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفی بربک ہادیا نصیرا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ اس میں نبی کا نام جو ہے بتائیے، اور جو کس موقع پر نبی فرمائے گا کہ میری قوم نے جو ہے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو اس کی جو ہے وضاحت فرمائے۔ سوال نمبر 3، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ ان آیات مبارکہ میں کن خوبیوں کے مالک لوگوں کو جو ہے اپنا بندہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ سورہ فرقان۔ سوال نمبر 4، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال کے لیے کس دعا کی تعلیم فرمائی؟ وضاحت کیجیے۔ سورہ فرقان 74 آیت مبارک۔ سوال نمبر 5، قالا کلا ان معی ربی سیہدین۔ 62 سورہ شعراء۔ یہ کس نبی نے مبارک الفاظ بولے اور کس موقع پر بولے؟ سوال نمبر 6، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے آداب کلام، علماء اور واعظین وغیرہ کو کون سے آداب کی تعلیم دی ہے؟ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، آیا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ اور اتارا لکم واسطے تمہارے من السماء آسمان سے ماءً پانی، فَأَنبَتْنَا پس اگائے ہم نے بھی ساتھ اس کے حدائق باغ ذات بہجت رونق والے، ما کانا لکم نہ قدرت تھی تم کو، ان تم بیتو یہ کہ اگاؤ شجرہا درختوں ان کو، الہ مع اللہ شجرہا یہ کہ اگاؤ درختوں ان کو، الہ مع اللہ آیا کوئی ہے معبود ساتھ اللہ کے، بل ہم قوم جادلون بلکہ وہ ایک قوم ہے کہ پھر جاتے ہیں راہ راست سے۔ امل جعل الارض
آیا کس نے کیا ہے زمین کو قرارن ٹھکانا، واجہ اعلیٰ اور کی ہلالہ درمیان اس کے انہارن نہریں، واجہ اعلیٰ اور کیے لہا واسے اس کے رواسی یا پہاڑ، واجہ اعلیٰ اور کیا بین البحرینی درمیان دو دریاؤں کے حاجزاً پردہ، الہ مع اللہ آیا ہے کوئی معبود ساتھ اللہ کے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر آیا کون ہے کہ قبول کرتا ہے دعا مضطر کی، اذا دعاؤ جس وقت کے پکارتا ہے اس کو، ویکشف السوء اور جو ہے کھول دیتا ہے برائی کو، وجعلہ اور کرتا ہے تم کو خلفاء جانشین، خلفاء الارض زمین کا، الہ مع اللہ آیا ہے کوئی معبود ساتھ اللہ کے، قلیلا ما تذکرون تھوڑی سی نصیحت پکڑتے ہو تم۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر اپنی کبریائی حال کو رازق کی صفتیں جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں توحید کی عکاسی کی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مضطر کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے، صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سے تو آپ بنا دے، آپ فرما دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت خوشی راحت امان والی بنا دے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم تب ما فی ابصارک من ما فرما، اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار، تولج النہار فی اللیل، وتخرج الحی من المیت، وتخرج المیت من الحی، وترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ خیر الرازقین، اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ اچھے اچھے پہناووں سے ہمارے دامن بھر دے، اللہ اچھے اچھے پھلوں کے کثرت سے ہمارے گھر بھر دے، اے شہنشاہ کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، کن فیکون تیری صفت ہے، اللہ کن فیکون تیری صفت ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تو جلا جاتی ہے ہم بھی اٹھاتے، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ ہمیں مزوری محتاجی سے بچا، اللہ مزوری محتاجی سے بچا، اپنا متاع رکھنا، کسی کا متاع نہ کرنا، اللہ تو کرم فرما، اللہ تو رحمت کر، اللہ تو ہمارے گھروں میں خوشحالیاں دے دے، اللہ ہمارے گھر خوشحال بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو اللہ نمازی بنا، اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا، ہمارے گھر والوں کو مومنین بنا، اللہ ہمارے گھر والوں کو مومنین بنا، اللہ کینہ بغض حسد منافقت ہمارے اللہ
اور جو حسد ہے اللہ جلنا ایک دوسرے سے، اللہ ان اخلاقی برائیوں سے ہمارے گھروں کو سے خاتمہ فرما، اللہ ہمیں ان برائیوں کا ہمارے گھروں سے خاتمہ فرما، اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے پناہ دینا، اللہ تو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں پردے کا پابند بنا، اللہ بچیاں جو ہے غضب الہی کا باعث میں جا رہی ہیں، اللہ یہ جو زلزلے سیلاب انہی کی برے عملوں کے جو انہوں نے جو ہے پردہ اپنے سر و جسموں سے نوچ کے پھینک دیا، یہ اسی کی جو ہے سب سے بڑی جڑ ہے اللہ تعالیٰ کی غضب الہی کی۔ اللہ تو انہیں ہدایت کاملہ جلا دے، ہدایت کاملہ جلا دے، تو رحم فرما، ہمارے عملوں پر اپنے رحم کی قلم پھیر دے، اللہ کرم فرما، پاکستان کو فاسد فرما، خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ تو اسلام زندگان کی مدد فرما، اللہ غضب الہی گرج برس کے نظر آ رہا ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالی معاف فرما، اللہ تو پردے کا ہمیں پابند بنا، سے ہی ہم بچیاں کر لیں، اپنے جو ہے اس عمل کو ٹھیک کر لیں، اپنے جو ہے بچے بھی جو ہے کوکے بالیاں پہن کے پھر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت کاملہ جلا دے، اللہ جو ہے زنا کاری، اللہ بدکاری، اللہ سود، اللہ جھوٹ، مکاری، فریب، اللہ ان سب سے، اللہ یتیموں پر ظلم، اللہ بیواؤں پر ظلم، اللہ جو ہے حق ادا نہ کرنا ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، اللہ ان سب سے ہمیں جو ہے ان برائیوں سے ہمیں نجات دے، اللہ نجات دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اولادوں کو نیسر اولاد سے نوازے، اللہ جو اولاد کی جس خواہش رکھتے ہیں انہیں صالح اولاد سے نوازے، صالح اولاد سے نوازے، اللہ بچیاں دیے ہیں انہیں نیک صالح بنانا، اللہ انہیں نیک صالح بنانا، اللہ ان کے نیک سبب آپ کر لیا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، ہمارے بچوں کو دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تلاوت قرآن جو ہے ہمارے گھروں سے آوازیں آئیں، اللہ تاکہ ہم مسلمان کہلائیں، سچے اور پکے مسلمان کہلائے، اللہ نمازی بنا، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، اللہ مومنین بنا، اللہ تو تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو قدم قدم پہ اسلامیہ کر دے، قدم قدم پہ کامیابیاں کر دے، اللہ کامیابیاں ان کے قدم چومے، اللہ تو ہم پر اپنا کرم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو اللہ تیری رحمت کے خزانے لامحدود ہے، تیرا کرم طریقہ کا شمار ہی ممکن نہیں، جو ہمارے لیے بہترین ہے ہمیں عطا فرما، نصیب میں کار ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، ہمیں ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتیاں عطا فرما، صحت و سلامتیاں عطا فرما، رزق میں وسعت دے دے، رزق میں فراہمیاں دے دے، خیر و برکت والا رزق دے دے، خیر و برکت کے ساتھ اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہمارے ملک مین کی بشیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، تو انہیں خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ تو انہیں اپنی سرزمین پہ شاد باد رکھ، اللہ رحم فرما دے، مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمارے بیماروں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، پردیسیوں کو تو آپ ایمان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، ہر و برکت والیاں زندگیاں دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللہ صحت و سلامتیوں سے ہماری زندگیاں چمکا، ہمارے مریضوں کو بھی صحت و سلامتیوں سے زندگیاں چمکا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء العظيم لا في السماء وهو السميع العليم سبحان ربك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء العظيم لا في السماء ولا السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم